السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر قرآن میں آگے بڑھتے ہوئے الحمدللہ اول قرآن سورہ حمد سے شروع کر کے آج سورہ آل عمران کی 72ویں آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور شکر ہے خدا کا اس نے موقع دیا اور آج پورے 1 سال ہو گئے اور ہمارا 365واں پروگرام آج آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ آل عمران کی 72ویں آیت کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر نازل ہوا ہے اس پر صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو، شاید اس طرح وہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ یہودیوں کی ایک جماعت یعنی ان کے 12 دانشوروں نے، علماء نے یہ منصوبہ بنایا مسلمانوں کے درمیان شک اور تردید ایجاد کرنے کے لیے، ان کو متزلزل کرنے کے لیے صبح میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں گے ہم ایمان لے آئے اور شام ہوتے ہی ہم پلٹ آئیں گے، اور یہی اعلان کریں گے کہ ہم نے دین محمد کو، ہم نے شریعت محمدی کو سمجھا، غور و فکر کیا، اور اس کو جو کچھ ہم نے توریت میں پڑھا تھا، ہمارے لیے بیان کیا گیا تھا، پیشن گوئی کی گئی تھی، ویسا نہیں پایا، جیسا توریت میں تھا ویسا ہم نے نہیں پایا۔ اور وہ اپنے اس ماہرانہ منصوبوں جس پر انہوں نے باقاعدہ ایکسپرٹس سے رائے لے کے مشورہ کر کے ماہرانہ منصوبہ اور پلان سے یہ چاہتے تھے وہ کہ اپنے ساتھیوں میں ایسا اعلان کریں کہ اگر اسلام اچھا مکتب ہوتا اور محمد کی شریعت اچھی ہوتی تو علماء، دانشور، اہل کتاب کی اس سے دستبردار نہ ہوتے، اور اس طرح وہ تمام مسلمانوں کو بھی شک میں ڈال دیتے اور یہودیوں کے درمیان بھی انہیں مسلمان بننے سے روکنے کے لیے ایک بہترین منصوبہ کامیابی کے ساتھ سر ہو جاتا، وہ بھی مسلمان نہ بنتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے ان کے منصوبوں کو پر پانی پھیر دیا، برملا کر دیا، جو کچھ چھپایا تھا انہوں نے سب پر عام کر دیا، سب پر عیاں ہو گیا کہ ان کی پلاننگ کیا ہے، ان کا منصوبہ کیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں منقول ہے کہ جس وقت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر کے وقت بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلے کو بدلنے کا حکم دیا، نمازیوں کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ خانہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، بیت المقدس سے پلٹ جاؤ، تو یہودیوں نے اس وقت یہ کہا کہ جو کچھ صبح میں تھا ہم اس پر ایمان لے آئے، لیکن جو ظہر کے بعد آیا، ظہر کے وقت آیا ہے، ہم اسے نہیں مانیں گے، یعنی قبلہ کی تبدیلی کو ہم نہیں مانیں گے، ہم قبول نہیں کریں گے۔ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ جب ہم ایسا کریں گے تو اب مسلمانوں میں بھی شک و تردید پیدا ہوگا، اور پھر وہ بھی جب ہم نہیں مانیں گے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے سے دور ہو جائیں گے، گریز کریں گے، پلٹ جائیں گے، اور پھر قبلہ بیت المقدس باقی رہے گا، بیت المقدس ہی قبلہ رہے گا۔ یہ یہودیوں کا منصوبہ تھا۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے اس آیت کے ذریعے اس کو عام کیا۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، اللہ تعالی اسلام کے دشمن جو بھی منصوبہ بناتے ہیں مسلمانوں کو بہکانے کے لیے،
انہیں عام کرتا ہے۔ چنانچہ 69ویں آیت میں اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم سب کو بہکا دیں، خداوند عالم نے یہ بیان کیا، اور اس آیت میں بیان کیا کہ ان کا منصوبہ اور پلان کیا ہے، وہ کس طریقے سے تمہیں منحرف کرنے اور بہکانے کے درپے ہیں، یہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا پیغام، بسا اوقات کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسلام کا چہرہ، اسلام کے نقاب ڈال کر مسلمانوں میں داخل تو ہو جاتے ہیں اور پھر پشت سے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، خود مسلمانوں کے پیش میں ہی خنجر بھونک دیتے ہیں، خنجر مارتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے، بیدار رہنے، کہ انسان ہوشیار رہے اور ایسے سے غافل نہ ہو، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تیسرا پیغام، مسلمان سادہ اندیش اور بہت جلد یقین کرنے والا نہیں ہونا چاہیے کہ بہت جلدی بات مان لیں اور ہر اظہار نظر جو بھی بات کہی جائے اس پر ایمان نہیں لانا چاہیے، بلکہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ چوتھا پیغام، اللہ تعالی حساس اور نازک موقعوں پر دشمنوں کے منصوبوں پر سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے اللہ اپنے خاص بندوں کے اوپر دشمنوں کی سازش ان کے سامنے عیاں کر دیتا ہے، پردہ ہٹا دیتا ہے۔ پانچواں پیغام، اپنے ایمان کو، دین کو اتنا مستحکم بنانا چاہیے کہ اگر کچھ مسلمان بے دین ہو جائیں اور جب یہ ثقافتی حملہ ہو اور یلغار ہو تو اس میں وہ اپنے دین سے لغزشوں میں چلے جائیں، تو ہمارا دین ایمان اتنا مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارے دین میں لغزش نہیں آنی چاہیے، پائے ثبات میں ہمارے لغزش نہیں آنی چاہیے، تزلزل نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنا دین چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایمان کو مستحکم رکھنا چاہیے۔ چھٹا پیغام، دشمن کی ایک سیاست یہ بھی ہے کہ پہلے تو بہت ہی آن و شان و بان کے ساتھ رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، بڑے اچھے رشتے جوڑتا ہے، بہت اچھے رشتے بناتا ہے، اور کچھ ہی دیر بعد کے بعد ذرا سا وقت آتے ہی فوراً رشتے کو ختم کر دیتا ہے، تعلقات توڑ لیتا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں شک و تردید پھیل جائے، معاشرے اور سماج میں بے چینی ہو جائے، اضطراب کا عالم آ جائے۔ اس طریقے کا کام کرنے سے لوگ وسوسے میں پڑ جاتے ہیں، معاشرہ اور سماج ناامن اور بے ثبات ہو جاتا ہے۔ لہذا عملی پیغام یہی ہے اس آیت سے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے ہر قدم پر ہمیں ایمان کے استحکام اور مستحکم طریقے سے قدم کو بڑھانا چاہیے، قدم رکھنا چاہیے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں آخرت کی سعادت مندی ہے اور دنیا کی کامیابی ہے۔ خدایا مستحکم ایمان کے ساتھ ہمیں قدم بڑھا کر اپنی اطاعت کرنے والے بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔